بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے شمیم ولایت۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 2 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 19، نقش ولایت۔ دین وہ روشن ترین چہرہ ہے جو اپنے اندر نبوت و امامت کو بھی لیے ہوئے ہے، تمام کمالات کے لیے معدن و منبع ہے اور تمام حسنات و نعمات کے لیے اساس قرار پایا ہے۔ وہ ہے حقیقت ولایت۔ عصمت و ولایت کی فضیلت و عظمت کے لیے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا یہ ارشاد گرامی بس اور کافی ہے۔ کوئی چیز بھی ولایت سے بڑھ کر موضوع گفتگو اور مورد بحث و تمہیس قرار نہیں پاتی۔ ولایت اگر ایک جانب سے حضرت حق کے قریب و دونوں کو کہا جاتا ہے، تو دوسری جانب سے یہ رب کریم کے فیوز و برکات کا انتشاء و اشراق بھی ولایتی ہی ہے۔ اس راستے کے مسافر بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم صحیح تشخیص شناخت کریں اور تحقیق و تدقیق کر کے اسے محققین کی توجیہات کا محور و مرکز قرار دیں۔ دوسری طرف سے اس حقیقت کو مجسم کرنا اور عافیت عطا کرنا انتہائی پیچیدہ اور دشوار کام ہے۔ اولیاء الہی وہ ہستیاں جو در حقیقت نعمت ولایت سے بہرہ مند ہیں، وہ خفی باطنی اور معنوی لحاظ سے امر ہوتے ہیں، ورنہ اگر بظاہر دیکھا جائے تو ان کی رفتار و گفتار سے سبق لینا آسان نہیں کہ بعد میں اسے معاشرے میں کلاً اور کاملاً بطور نمونہ قرار دیا جائے۔ رسول اکرم کے بعد واضح ترین اور کامل ترین نقش ولایت حضرت علی کا وجود ذی جود ہے، جو تمام حسنات کا پیکر اور تمام کمالات کا مظہر ہے۔ آپ کی معرفت اور شناخت، آپ کی ذات کا ادراک و آگاہی، اس طرح کہ آپ کی رفتار و گفتار کو انفرادی اور اجتماعی ہر لحاظ سے نمونہ و مثال قرار دیا جائے۔ مراحل ولایت طے کرنے والوں کے لیے یہ بہترین راہ ہے، اعلیٰ ترین ولایت کی اہمیت اور تحقیق پذیر ہونے کی عمدہ ترین سبیل ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام زندگی کا روشن ترین چہرہ ہیں۔ وہ شخصیت جو ولادت سے شہادت تک پورے جہان کی نگاہوں کا مرکز رہی ہو، اس کی حیات مقدسہ کا کوئی عام سا پہلو بھی بھلا تاریک ہو سکتا ہے؟ آپ کی ذات کو چشمہ نبوت سے بلا واسطہ سیراب ہونے کا شرف حاصل ہے، ساتھ ساتھ پروردگار دو عالم کے فیوز و عنایات کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ جنگ ہو یا صلح، دین کے نشیب و فراز میں آپ نے بہترین اور کامل ترین نقوش چھوڑے ہیں۔ مقام معظم رہبری حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنائی نے 1379 سے 1380 ہجری سال کو حضرت علی علیہ السلام کی ولایت اور غدیر خم کے عظیم واقعے کے متعلق پائے احتمالات اور شکوک و شبہات دور کرنے کی غرض سے خصوصی توجہ کا سال قرار دیا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ عمدہ آثار و اثرات بھی موجود ہیں۔ اسی مناسبت سے معاونت محترم پشتبانی اور دفتر فرنگ و ذات محترم کا امور اجتماعی نے کتابوں کی 10 جلدیں نشر کی ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی مذکورہ کتاب بھی ہے، جو حضرت آیت اللہ العظمیٰ عبداللہ جوادی عاملی مظلہ عالی کے علمی آثار میں سے ہے اور حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت اور آپ کے نقوش کے موضوع کے متعلق ہے۔ اس دفعہ یہ سال مقام معظم رہبری کی طرف سے سال افتخار حسینی کے نام سے منانے کا اعلان ہوا ہے۔ امید ہے کہ اس سلسلے میں ایک نیا مجموعہ جو 2 علیحدہ حصوں پر مشتمل ہوگا، ایک نئے اسلوب و آہنگ کے ساتھ استفادے کے لیے پیش کیا جائے گا کہ تشنگان علوم کا ایک طبقہ جس کا شدت سے منتظر ہے۔ امید ہے حضرت حق اسے قبول فرماتے ہوئے اپنی نظر رحمت فرمائیں گے اور اس سے متعلقہ تمام افراد کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس طباعت کی خصوصیت یہ ہے کہ مذکورہ 10 کتب کی اباحت سے استفادہ کرتے ہوئے ایک مکمل اور جامع صورت وجود میں لائی گئی ہے، جبکہ اس کا نظم اور باہمی اتصال نیز بحوث کا منطقی ہونا جو حصہ اول میں ہیں اور سب کی سب اصل ولایت سے مربوط ہیں، جبکہ دوسرے حصوں میں آپ کی حقیقت کے ادراک اور اشکار کرنے کے اپنے تئیں صحیح کی گئی ہے۔ ممکنہ حد تک بحث بھی کی گئی ہے، جہاں تک یہ بات ہے کہ تمام بحوث کے مجموعے کا عطر ولایت انگیزیوں کو خوشبوئے ولایت سے محصور کر دیا ہے۔
اسی مناسبت سے اس کا فارسی نام شمیم ولایت رکھا ہے۔ ہم آخر میں حجت الاسلام سید محمود صادقی صاحب اور ان کے تمام رفقا اور معاونین کا شکریہ بجا لاتے ہیں اور انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ مرکز نشر اسرا، بحث اول اثبات ولایت، فصل اول ولایت در قرآن، مقدمہ، ولی، ولایت، ولا، مولا، اولیاء جیسے الفاظ کا مادہ واو لام یہ ایک ہی ہے، اور اسی مادہ ولی سے مشتق دوسرے الفاظ بھی موجود ہیں جنہیں قرآن کریم نے بڑی خصوصیت کے ساتھ استعمال کیا ہے اور مختلف مقامات پر مختلف صورتوں، مثلا اسم، فعل، مفرد و جمع کے قالب میں تقریباً 233 مقامات پر ان سے استفادہ کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اتنی کثرت سے مادہ ولی کا استعمال اس کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے، جس کے سبب ضروری ہو گیا کہ تمام جہات سے اس کا تحقیقی جائزہ لیا جائے۔ ولایت کا استعمال کبھی اولیاء خدا کے بلند مراتب کی نشاندہی کرتا ہے، اور ان معنی میں اس کا استعمال بالخصوص تب ہوتا ہے جب معاشرے کے اولیاء اور امت اسلامی کے متولیان کی اعتباری محبت کو مد نظر رکھا جائے۔ مذکورہ کتاب کی تدوین کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم نے انسان کے ولی اللہ بننے کے جتنے طریقے اور راستے بیان فرمائے ہیں، ان کی وضاحت اور مزید رہنمائی کی جائے۔ ولایت سے مربوط جتنی بھی بحوث کی گئی ہیں، ان میں فقہی اور اجتماعی نقطہ نظر سے بحث نہیں کی جاتی، بلکہ ہمیشہ ایک خاص زاویہ نگاہ سے اختیار کیا جاتا ہے۔ اولیاء الہی کی ولایت اس سلسلے سے برترین علتوں سے وابستہ ہے جن کا ظہور ضروری ہے اور ان کا مخفی رکھنا ممتنع ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ولایت اعتبارات اور انشارات کو مد نظر رکھ کر وضع نہیں کی گئی اور نہ ہی انسانی اجداد سے ختم کی جا سکتی ہے۔ اس کے برعکس والیان کی ولایت جو انسانی اعتبارات اور انشاءات کے مطابق واضح ہوتی ہے اور انسانی مخالفت بشری کے سبب زوال پذیر بھی ہو جاتی ہے۔ ولایت کا مفہوم اور معنی۔ لفظ ولایت کا حقیقی معنی ایک چیز کو دوسری چیز کے قریب قرار دینا، اس طرح کہ دونوں کے درمیان کسی قسم یعنی کسی تیسری چیز کا فاصلہ نہ ہو۔ اگر دو چیزیں اس طرح سے متصل ہوں کہ ان کے درمیان کوئی تیسری چیز نہ ہو، یا مثلاً اگر دو آدمی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھے ہوئے ہوں اور بیٹھنے کا انداز ایسا ہو کہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں، مثلاً اگر زید اور حسن اکٹھے بیٹھے ہوں تو کہا جائے گا زید بیٹھا ہوا ہے اور حسن اس کے ساتھ بلا فاصلہ بیٹھا ہے۔ اسی دلیل کی روح سے یہ لفظ نزدیکی قرب مکانی یا قرب معنوی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ البتہ یہ لفظ دوستی، مدد، تصدیع امور اور دوسرے معنی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ اس بنا پر ولایت کا مطلب اتصال اور قرب ہے۔ یہ کلمہ معنوی امور کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مادی اور جسمانی امور کے لیے بھی۔ دو کام جو یکے بعد دیگرے موقوع پذیر ہوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے مابین موالات موجود ہے، یعنی یہ کام پے در پے انجام پائے ہیں، اور وہ دو حادثے جو پے در پے انجام پائے ان کے بارے میں کہا جائے گا کہ ان کے درمیان موالات پائی جاتی ہے۔ اور وہ حادثات جو یکے بعد دیگرے وقوع پذیر ہوئے ہوں انہیں متوالی کہا جائے گا۔ پس موالات اور توالی ان حوادث سے عبارت ہیں جو یکے بعد دیگرے وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ اس طرح کے ہر حادثہ دوسرے کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ البتہ امور متوالی کے مابین ربط کا ہونا اس طرح ضروری ہے کہ اگر دو چیزوں کے درمیان کسی قسم کا ارتباط اور ربط موجود نہ ہو، اگرچہ ان کے درمیان پتھر بھی کیوں نہ پڑا ہو تو اسے آپ رابطہ ولائی نہیں کہہ سکتے۔ یہاں رابطہ ولائی بے معنی ہو کر رہ جائے گا۔ ارتباط کی اقسام۔ ارتباط و تاثیر کی دو قسمیں ہیں، متقابل یعنی دو جانبہ یا یک جانبہ۔ اگر متقابل کی تاثیر دو جانبہ ہو تو پہلی دوسری کی ولی ہے اور دوسری پہلی کی ولی ہے، جیسے اخوت اور برادری کے اگر حسن حسین کا بھائی ہے تو حسین حسن کا بھائی ہے، اور اگر تاثیر ایک جانبہ ہو تو پہلی دوسری کی ولی اور دوسری مولا الہ ہے۔ پہلی کے لیے اس طرح دوسری
پہلی کی ولایت کے تحت اس طرح دوسری پہلی کی ولایت کے تحت قرار پائے گی، جیسے باپ اور بیٹا، علت اور معلول۔ باپ بیٹے کا ولی ہے جبکہ بیٹا باپ کا مولا علیہ ہے۔ علت ولی ہے اور معلول مولا علیہ ہے۔ ولایت ایک اضافی امر ہے۔ اگر ہم ولایت کی واو پر فتح یعنی زبر پڑھیں یعنی ولایت پڑھیں تو اس کی تاثیر یک جانبہ ہوگی، پس جو شخص ولی ہے اسے والی بھی کہا جاتا ہے۔ اور اگر لفظ ولایت کی واو کے نیچے کسرہ یعنی زیر پڑے تو اس کی تاثیر دو جانبہ ہو جائے گی، پھر اس کو ولایت پڑھیں گے۔ خدا ولی بھی ہے اور والی بھی، یعنی خدا سرپرست ہے، مربی ہے تمام موجودات اور مخلوقات کا۔ یہ سبب اس کی ولایت و سرپرستی میں قرار پائے گی، یہ سبب اس کی ولایت و سرپرستی میں قرار پائے گی۔ اسی کو مد نظر رکھ کر قرآن مجید سورہ کہف آیت نمبر 44 میں ارشاد فرما رہا ہے، اگر کسی دن دولت مند اور ثروت مند افراد اپنے مال سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے تو ان پر ظاہر ہوگا کہ ولایت خدا کی ہے۔ اگر ولایت کا معنی قرب لیا جائے تو اس کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، قرب اعتباری، اس کی اضافت اور نسبت دو طرفوں پر مبنی ہوتی ہے۔ مثلا اگر کوئی دیوار کے نزدیک ہے تو دیوار بھی حتماً اس کے نزدیک ہوگی۔ اگر کوئی حکم اس طرف سے ہو تو دوسری طرف کے لیے بھی ایک حکم ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک طرف سے کسی صفت کا حامل ہو مگر دوسری طرف سے صفت کا فقدان ہو۔ مکان کے لحاظ سے قرب و بعد، نزدیکی و دوری اسی قبیل سے ہوں گے، یعنی یہ دو اطراف پر مبنی ہے۔ اضافہ اور نسبت دو طرفہ تابع ہے۔ نمبر دو، قرب حقیقی، اسے اضافہ اشراقی سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس قرب کی بنیاد مضاف الیہ پر استوار ہوتی ہے، یعنی مضاف الیہ ظہور کرتا ہے پھر اضافہ ظہور پذیر ہوتا ہے، پس اضافے کے زیر سایہ مضاف پیدا ہوتا ہے، جیسے سورج اور اس کی روشنی پر یک طرفہ اضافہ ہے، یعنی سورج روشنی دیتا ہے، یعنی روشنی کا ظہور خورشید سے ہوتا ہے، گویا یہ موجودہ روشنی خورشید سے اپنا رابطہ استوار کرتی ہے۔ اضافہ اور نسبت کے ساتھ علم، نفس اور روح کے ساتھ، یعنی روح اور نفس ایک اشراق کے ساتھ اور توجہ سے اپنے اندر ایک صورت پیدا کر لیتے ہیں۔ اس صورت کے پیدا کر لینے کے بعد مضاف یعنی علم آفرینش نفس کے سائے میں نفس سے اپنا رابطہ استوار کرتا ہے۔ اس لحاظ سے اضافہ اشراقی میں مضاف الیہ جس کی مثال سورج یا نفس ہے اصل ہے، اور مضاف یعنی مثال میں نور و علم یہ اضافے کی فرع ہے جو اضافے کی برکت سے ہوتی ہے۔ ولایت اعتباری اس لحاظ سے دو ستونوں پر کھڑی ہوتی ہے، جیسے ولائی رابطہ ہوتا ہے، یہ انسانوں کے درمیان موجود ہیں جو امر و نہی کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ولایت مومنوں کے لیے امر ہوتی ہے اور ولایت کی کافروں کے لیے نہیں کی گئی ہوتی ہے، جبکہ حقیقی اور واقعی ولایت کی زمام اور باغدوڑ ہمیشہ مولا کے ہاتھ میں ہوتی ہے، مولا علیہ مولا کی فرع ہوتا ہے۔ انسان اور خدا کے نزدیک ولایت یعنی قرب ایک طرح کی ولایت حقیقی ہے، اس لحاظ سے کہ قرب خداوند کریم کی طرف سے ہمیشہ اور برابر حاصل ہوتا ہے۔ خدا تو مومنوں اور کافروں کے لیے ایک جیسا نزدیک ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے، سورہ قاف آیت نمبر 16، میں تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ عین ممکن ہے کہ یہ قرب انسان کی طرف سے حاصل نہ ہوا ہو۔ خداوند کریم تو اپنے بندوں کے نزدیک ہے، مگر انسان اور اس کے بندے خدا کے قریب ہونے میں برابر نہیں، بلکہ ان میں تفاوت ہے۔ مومنین خدا کے نزدیک ہوتے ہیں اور کفار خدا سے دور۔ اس لحاظ سے کہ ولایت کا حقیقی معنی قرب اور نزدیکی ہے، تو حتماً یہ قرب یا کسی چیز کے نزدیک ہونا امور و معاملات کی سرپرستی یا مدد و نصرت، محبت و الفت کے سبب ہوگی۔ ولایت نصرت و محبت کے معنی میں، ولا کے ایک معنی نصرت و محبت بھی ہے، اس طرح کے دو چیزیں قرب کے اثر کی وجہ سے ایک دوسرے کے قریب ہوتی ہیں، وہ ایک دوسرے سے برخورد اور معاملہ کرتی ہیں، ایک دوسرے کے حامی اور مددگار بن جاتی ہیں۔ وہ اپنے اس معنی کے لحاظ سے انسانوں کے درمیان ایک دوسرے کی نسبت قابل تصور ہے، اور خدا
اور بندوں کے درمیان بھی قابل تصور ہے۔ مثلاً دو انسان ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، یا مثلاً دو انسان، ایک نابینا اور دوسرا بینا ہو۔ جہاں بینا تو نابینا کو دیکھ سکتا ہے، مگر نابینا شخص مشاہدہ اور رؤیت کی نعمت سے محروم ہے۔ ولی اللہ کے اسم حسنہ میں سے ہے۔ قابل توجہ امر یہ کہ ہمارا اس کتاب کے لکھنے کا مقصد یہ کہ ہم قرآن کی رہنمائی اور ہدایت میں اس مقام کو زیر بحث لا سکیں جس پر پہنچ کر انسان ولی اللہ کے منصب پر فائز ہو سکتا ہے۔ ولایت کے معنی بیان کرنے سے قبل یہ جاننا ضروری ہے کہ لفظ ولی خداوند کریم کے اسماء حسنہ میں سے ایک اسم ہے، اور حقیقی ولی صرف وہی ہے جیسے قرآن مجید میں ہے۔ جیسے قرآن مجید میں ہے واللہ الولی، سورہ شعراء آیت نمبر 9۔ ولایت بمعنی سرپرستی ذات خدا سے مخصوص ہے۔ عقیدہ توحید کی بنیاد ہے کہ تمام افعال اور ہر چیز کا مؤثر حقیقی خداوند کریم ہے۔ پس عقلاً صحیح نہیں ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی دوسرا موجود اس کی طاقت و توازن رکھتا ہو کہ وہ انسان یا کسی شے کا سرپرست قرار پائے۔ اس لحاظ سے ولایت حقیقی خداوند کریم کی ذات سے مخصوص ہے۔ دوم، خارج میں ولایت کا تحقق۔ ولایت کے معنی کی پہچان کے بعد بحث کا آغاز ہوتا ہے خارج میں موجود ولایت و ہستی کے معنی کے متعلق کہ کیا ولایت خارج میں ہوتی ہے یا نہیں۔ انسان اس لحاظ سے کہ نظام شمسی کے حلقوں میں سے ایک ہے، یعنی نظام شمسی کا حصہ ہے اور تمام موجودات سے ارتباط رکھتا ہے، یعنی اس کا رابطہ خدا کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور اپنے آپ کے ساتھ بھی۔ اس کا رابطہ طبیعت و فطرت کے ساتھ بھی استوار ہوتا ہے اور دوسرے انسانوں کے ساتھ بھی۔ اس کے لیے بھی ایک جانب والی ولایت بھی ثابت شدہ ہے اور دو جانب والی بھی۔ وجود ولایت کے اثبات کا آسان طریقہ۔ ایک جانب تو ولایت کو تمام انسانوں کے لیے ثابت کرنا آسان ہے، چونکہ ہر انسان ولایت تکوینی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ انسان ہر وقت اپنے بدن کو حرکت میں رکھنا چاہتا ہے، وہ ایسے ہی کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے۔ خود کو بستر پر دراز کرے تو خود کو بستر پر لیٹا دیتا ہے، پھر اپنا رابطہ ایک حد تک نباتات کی حیات سے اور ایک حد تک حیوانات سے بھی کمزور حیات سے استوار کر لیتا ہے، خود کو متزلزل کر لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد سفر کا آغاز عالم رویا میں ہوتا ہے، وہ حسین سپنے دیکھتا ہے اور اسے ڈراونے خواب بھی دیکھنے پڑ جاتے ہیں۔ وہ تصرفات جو روزانہ اپنے بدن میں کرتا ہے، یہ سب روح کی ولایت تکوینی کا نتیجہ ہی تو ہے۔ یہ فکر و ارادہ ہیں جن کی وجہ سے وہ اپنے بدن پر تصرف کرتا ہے، انہیں فعالیت اور کام کرنے پر وارد کرتا ہے۔ یوں اعضاء سے دن اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ یوں اعضائے بدن اپنا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس حد تک ہم ولایت سے اتنا مانوس ہیں جتنی مچھلی پانی کے ساتھ مانوس ہوتی ہے، مگر جس طرح مچھلی غافل ہوتی ہے اسے معلوم نہیں ہوتا کہ پانی اس کی حیات کے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے، اسی طرح انسان بھی روح کی ولایت تکوینی بدن کی نیت اس کے سوچ اور ارادے سے غافل ہوتا ہے۔ تدبیر نفس کا مسئلہ نفس کی اندرونی اطوار و قوا کے لحاظ سے یہ بیان کرتا ہے کہ نفس بدن پر ولایت رکھتا ہے، گویا نفس ولی ہے، جبکہ اس کی قوا اور شعون بدن کے لیے مولا الہ ہے۔ خدا کی نسبت اس جہان کی آفرینش اور جملہ انسانوں کی خلقت ولایت اور تدبیر ہے، جو خدا کی ذات کے لیے ایک جانبہ ہے، جو خدا کی طرف سے انسانوں اور اس جہان سب کے لیے ثابت ہے۔ چونکہ اکثر معاملات میں انسان خود کو عاجز اور ناتواں تصور کرتا ہے، اس وقت ضروری سمجھتا ہے کہ وہ خود کو ولی حقیقی کی ولایت کے ماتحت قرار دے دے تاکہ وہی اس کی سرپرستی کرے اور اس کے امور کی تدبیر کو اپنے ذمے لے لے۔ یہ ولایت بھی اسی طرح کی ہے جس طرح کی نفس کو ولایت حاصل ہے۔ انسان کی قوا اور شعون پر انسان جس طرح اپنی ولایت کو نفس پر اور ولایت خدا کو انسانوں کے لیے اور اس کائنات کے لیے ثابت کرتا ہے، وہ طبیعت اور دوسروں پر موجود ولایت کا بھی بغور مشاہدہ کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ انسان کس طرح طبیعت میں تصرف کرتا ہے یا پھر دوسروں کے امور اور معاملات کی خود ذمہ داری اٹھا لیتا ہے۔
ایک جانبہ ولایت کی طرف وہ جانبہ ولایت بھی خارج میں موجود ہوتی ہے، چونکہ انسان اس لحاظ سے کہ ان کے درمیان باہمی ربط ہوتا ہے، ولایت محبت اور نصرت کو ملاحظہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ انسان آپس میں دوست ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، ان کا باہمی تعلق اور رشتہ کبھی مدد و نصرت کے سبب استوار ہوتا ہے تو کبھی محبت و دوستی کے سبب۔ ولایت بمعنی تدبیر و سرپرستی اور ولایت بمعنی محبت و نصرت جو دو جانبہ ہے اور انسانوں کے درمیان متحقق اور موجود ہے۔ ہمارے اس بیان کے علاوہ عقلی دلیل اور قرآن کریم کی کثیر آیات ولایت کے خارج میں موجود ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ کبھی خداوند کریم کی ولایت کے بارے میں بحث کی جاتی ہے تو کبھی انسانوں کی ولایت کے متعلق بحث ہوتی ہے، کبھی شیطان کی ولایت اور کبھی فرشتوں کی ولایت کو زیر بحث لایا جاتا ہے۔ ولایت انسان کے تحت کبھی ولایت اثباتی کا موضوع بحث بنتی ہے اور مثبت انداز میں بھی اس پر بحث کی جاتی ہے، اور کبھی بحث منفی اور سلبی رخ لیتی ہے، یعنی ضروری کہ انسان اپنے آپ کو ولایت خدا کے ماتحت قرار دے اور ولایت شیطان سے دوری اختیار کرے، انسان مومنین کی ولایت کو قبول کرے، ولایت کفار و دشمنان سے اجتناب کرے۔ ان تمام امور کے علاوہ قرآن کریم نے ان انسانوں کو، چاہے وہ انبیاء ہوں یا غیر انبیاء، کے بارے میں خبر دی ہے جو مقام ولایت تک پہنچے ہیں اور ان کی ولایت تکوینی کے آثار و نتائج کو ظاہر و عیاں کیا ہے۔ ہم قرآن کریم سے ایسی آیات پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے جو ولایت کے تحقق اور وقوع پذیر ہونے کی خبر دیتی ہیں۔ ولایت خدا در قرآن کریم بحث کرتا ہے کہ صرف خداوند کریم کی ذات ہی ہے جو انسانوں اور کائنات پر ولایت رکھتی ہے، اور ارشاد ہوتا ہے کہ ولایت خداوند کریم کی ذات اقدس ہی میں منحصر ہے، سرپرست تو صرف اللہ ہے، سورہ شعراء آیت نمبر 9۔ اور بعض آیات میں ارشاد ہو رہا ہے کہ انسان کا ولی و مددگار خدا کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، اور اللہ کے سوا کوئی تمہارا مددگار اور کارساز نہیں ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 107۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد ہو رہا ہے کہ خدا صرف مومنوں اور متقین کا ولی و مولا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 68۔ اللہ ایمان رکھنے والوں کا حامی و کارساز ہے، سورہ جاسیہ آیت نمبر 19۔ اسی طرح ارشاد ہو رہا ہے کہ خدا کے علاوہ کسی کو اپنا ولی نہ بناؤ، چونکہ یہ نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ کہہ دو پھر تم کیا اللہ کے سوا ایسوں کو اپنا ولی بنایا ہے جو اپنے نفع و نقصان کے بھی مالک نہیں ہے، سورہ رعد آیت نمبر 16۔ ولایت شیطان در قرآن خداوند کریم نے قرآن مجید کی بعض آیات میں ولایت شیطان کے متعلق بحث فرمائی ہے اور حکم دیا کہ اسے اجتناب کرو اور اسے ہرگز قبول نہ کرو۔ ارشاد ہو رہا ہے، شیطان بعض لوگوں کے اعمال کی تزیین و آرائش کرتا ہے اور ان کا ولی بن جاتا ہے۔ شیطان نے ان کے اعمال کی تزیین و آرائش کر کے وہ اعمال انہیں دکھائے، آج وہی ان کا ولی ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، سورہ نحل آیت نمبر 63۔ ایک دوسری آیت میں ارشاد ہو رہا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 119، جو شخص بھی خدا کے بجائے شیطان کو اپنا ولی قرار دے گا یقیناً اس نے بہت گھاٹے کا سودا کیا ہے، کیونکہ شیطان بعض لوگوں پر ولایت رکھتا ہے اور ان کو وحی بھی کرتا ہے۔ شیطان اپنے چیلوں کو وحی کرتا ہے تاکہ وہ تم سے مجادلہ کرے، سورہ انعام آیت نمبر 121۔ یا ارشاد ہو رہا ہے، شیطان مومنوں کے علاوہ دوسروں کا ولی ہے، ہم نے شیطان کو ان لوگوں کا آقا بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لائے، سورہ اعراف آیت نمبر 27۔ اس کے علاوہ بھی آیات موجود ہیں جن میں شیطان کی ولایت کے متعلق بحث کی گئی ہے۔ ولایت مومنین در قرآن مومنین کی ولایت جو ایک دوسرے کی نسبت رکھتے فرماتا ہے کہ مومنین ایک دوسرے کے بھائی ہیں، بتحقیق مومن تو آپس میں بھائی ہیں، سورہ حجرات آیت نمبر 10۔ ان کی ولایت کے متعلق ارشاد ہوتا ہے، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے اولیاء اور بھائی خواہ ہیں، وہ نیک کاموں کی ترغیب دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، سورہ توبہ آیت نمبر 71۔ ولایت کفار در قرآن کریم کی اکثر آیات کفار کی ولایت اور ان کی ولایت سے اجتناب کو واجب قرار دیتی ہیں۔ ان کی ولایت کے بارے میں یوں بحث ہوئی ہے، سورہ مطمئنہ آیت نمبر 1، اے ایمان والو
تم میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا ولی نہ بناؤ، تم ان کی طرف محبت کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے وہ اس سے انکار کرتے ہیں۔ مزید ارشاد ہو رہا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 28، مومنوں کو چاہیے کہ وہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو سرپرست نہ بتائیں، اور حکم ہو رہا ہے اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا حامی نہ بناؤ، یہ لوگ آپس میں حامی ضرور ہیں، اور تم میں جو انہیں اپنا حامی ولی بناتا ہے وہ یقیناً انہیں میں شمار ہوگا، بے شک اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 51۔ خداوند کریم ظالمین جو ایک دوسرے کے بارے میں ولایت رکھتے ہیں کے متعلق فرماتا ہے، ظالم تو یقیناً ایک دوسرے کے حامی ولی ہوتے ہیں، اور اللہ پرہیزگاروں کا حامی ولی ہے۔ سورہ جاثیہ آیت نمبر 19۔ ولی بناتے وقت ہوش سے کام لیں۔ ان تمام آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ اصل میں ولایت کا وجود قطعی اور یقینی ہے، البتہ قابل دقت نقطہ یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ یک جانبہ ولایت کا حامل ہو یا دو جانبہ ولایت کا، بڑی ہوشیاری اور ہوش مندی کا مظاہرہ کرے، بڑا دقیق اور حساب شدہ عمل انجام دے، اور سوچے کہ وہ کس کی ولایت کے ماتحت ہے اور اس نے کس کو اپنا ولی بنا رکھا ہے۔ اس دقت نظر اور ہوشیاری کے لیے ضروری کہ وہ عقلاء کے وضع کردہ قوانین اور اس سلسلے میں متعین شدہ راستوں سے مکمل رہنمائی حاصل کرے۔ قرآن ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم اللہ کی ولایت کو قبول کریں اور اپنے آپ کو خدا کی ولایت کے ماتحت قرار دیں، چونکہ وہ ذات اقدس خالق ہے، ہماری مالک ہے، علیم اور قدیر ہے، ہمیں شیطان کی ولایت سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے۔ اب اگر کوئی شخص خدا کے علاوہ کسی کو اپنا ولی قرار دیتا ہے تو گویا اس نے اپنی تباہی و بربادی کا سامان اپنے ہاتھوں کیا ہے، جبکہ مومنین کا حقیقی سرپرست خداوند کریم ہے، وہی انسان سے برائی اور مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ اگر خدا کسی قوم کو غضب پہنچانا چاہے یا مصیبت کا شکار کرنا چاہے تو پھر اس کے لیے کوئی رکاوٹ اور مانع نہیں ہے، صرف خدا ہی ہے جو ان کا والی اور حامی ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 11۔ اگر ایک مرد مومن خدا کی ولایت کو قبول کرے اور شیطان کی ولایت سے مکمل طور پر دور رہے تو خود بخود اس کا شمار اولیاء الہی میں ہونے لگتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے خدا مومنوں کا ولی ہے اور مومنین اولیاء خدا ہیں۔ خداوند کریم کی ولایت برائے مومنین کا مطلب یہ ہے کہ حضرت حق اپنی محبت، لطف اور مدد سے مومنین کو بہرہ مند فرماتے ہیں، اور ولایت مومنین یعنی کہ مومنین خدا کے اولیاء ہیں، اسے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے عقائد، اخلاق اور اعمال میں اپنے آپ کو خداوند کریم کے اختیار و تصرف میں قرار دیتے ہیں۔ خداوند کی ولایت انسانوں کی نسبت ولایت تدبیری ہے۔ تدبیر سے مراد یہ ہے کہ وہ انہیں اپنا دوست بھی رکھتا ہے اور ان کا حامی و ناصر بھی ہے، اور انسان بھی اللہ تعالیٰ کی ولایت رکھتا ہے، یعنی مومنین بھی خداوند کریم سے نسبت ولایت رکھتے ہیں، البتہ اس سے مراد یہ کہ یہ خدا سے دوستی رکھتے ہیں اور خدا کا حامی و ناصر ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خدا انسان کا محبوب اور منصور بن جاتا ہے۔ محبوبیت خدا سے مراد یہ ہے کہ اس ذات اقدس کے کمالات سے محبت رکھتا ہے، اور خدا کا منصور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان خدا کے دین کا منصور اور حامی بن جاتا ہے، ورنہ ذات خداوند کریم کی بلندی اور رفعتوں تک کسی سالک کی پرواز ممکن نہیں ہے۔ اس ولایت تک پہنچنے کا راستہ فرائض و نوافل کی ادائیگی کے ذریعے ہی طے ہو سکتا ہے۔ انسان اپنے فرائض و نوافل کو ادا کرنے سے خدا کی محبت و نصرت کا قائل ہو جاتا ہے، چونکہ خدا اور جو کچھ خدا کے ساتھ ہے وہ حق ہے، لہٰذا ولایت خدا کا معنی اس کی محبت و نصرت